العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 61 سے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کسی جاندار کو، یعنی انسانوں کے ظلم، جرائم، ان کے شرک اتنا زیادہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے گناہوں کی مکمل سزا اس دنیا میں دینا چاہے تو ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ اس زمین سے زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی جاندار بھی باقی نہیں رہے گا، انسان تو انسان، باقی مخلوق بھی ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ انسانوں کے لیے وہ سزا ہوگی اور باقی مخلوق جو ان عذابوں میں مر جائے گی ان کے لیے وہ ایک موت ہوگی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جرائم کی وجہ سے عمومی عذاب بھیجتا ہے تو اس میں برے لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جب قیامت کو اٹھیں گے تو پھر ہر شخص اپنی اپنی نیت پہ اٹھے گا جو جیسا تھا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے جرائم کی وجہ سے دنیا میں مکمل سزا دیتا جرائم کی، تو پھر اتنا عذاب آتے کہ کوئی جاندار چیز باقی نہ رہتی، یعنی اس زمین سے زندگی ختم ہو جاتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر مواخذہ کرتا، اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی اس دنیا میں، تو ما ترک علیہا من دابہ تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کسی جاندار کو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن مؤخر کرتا ہے وہ انہیں، یعنی مہلت دیتا ہے وہ انہیں وقت مقرر تک۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، یہ دنیا بھی عارضی بنائی ہے، اس دنیا کا بھی ایک وقت ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی وہ فوری نہیں پکڑتا گناہوں کی وجہ سے، مہلت دے دیتا ہے، کیونکہ وقت مقرر ہے، اس وقت پہ پکڑے گا، اور لیکن مؤخر کرتا ہے وہ انہیں الی اجل مسمى، وقت مقرر تک۔ فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر جب آ جاتا ہے ان کا مقررہ وقت تو نہ پیچھے رہ سکتے ہیں ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ کا دیا ہوا وقت پورا ہو جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، پہلے جو کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دی ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس نے ایک وقت مقرر کر دیا، آزادی دے دی، اور چپ کر کے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی جو کر رہا ہے، فوری نہیں پکڑ رہا، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بس جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقررہ لا یستأخرون ساعہ تو نہیں پیچھے رہ سکتے ایک لمحہ بھی، یعنی وقت آ جائے اور کسی کو مزید مہلت مل جائے ایک سیکنڈ کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ابھی وقت مقررہ نہ آیا ہو اور کوئی پہلے چلا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسی لیے موت سے
ڈر ڈر کے زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے، کیونکہ موت اپنے ٹائم پہ آئے گی، جو وقت مقرر ہے اس پہ آ کے رہے گی، جو وقت مقرر نہیں موت کا، جس وقت میں موت نہیں لکھی اس میں نہیں آئے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے وہ چیز جسے خود ناپسند کرتے ہیں۔ وہی بات پھر دہرائی جا رہی ہے جو پیچھے کل کے سبق میں آئی تھی کہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ اپنے لیے شریک ناپسند ہے، کوئی ان کا شریک ہو جائے، ان کے عہدے میں، ان کے منصب میں، ان کے کاروبار میں، ان کی جائیداد میں، کوئی ان کے برابر کا شریک ہو جائے، چیز ان کی تھی، نہیں پسند کرتے۔ لیکن اللہ کے ساتھ اس کے ملک میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، اس کے تصرف میں اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ جو چیز اپنے لیے ناپسند ہے اللہ کے لیے وہی پسند کرتے ہیں۔ اپنے قاصد کی توہین نہیں چاہتے، اگر کسی کے سفیر اور قاصد کی توہین کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو میری توہین ہوئی ہے کہ میرا بھیجا ہوا تھا، اور اللہ نے اپنا جو قاصد بھیجا ہے، اپنا جو رسول بھیجا ہے، اس کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے وہ چیز جو خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ بے شک ان کے لیے اچھائی ہے۔ کرتوت یہ ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور خوش فہمی یہ ہے کہ ہمارے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے آگے بھی، کیونکہ دنیا میں جو آخر ہم مزے کر رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، جائیدادیں ہیں، منصب ہیں، عہدے ہیں، نام ہے، عزت ہے، تو آخر ایسے تو نہیں ہے، اللہ ہم پہ راضی ہے تو یہ سب کچھ ہے، لہٰذا آگے بھی ہمارے لیے اچھائی ہے۔ اللہ کے ساتھ رویہ اور سلوک یہ کہ اللہ کی توہین، گستاخی، اس کے ساتھ شرک، اور زوم اور خوش فہمی یہ کہ انہیں اچھائی ملے گی، جیسا کہ اکثر لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو اپنے آپ پہ قیاس کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جس پہ ناراض ہو جائیں اس کو فوری پٹخ دیتے ہیں، اور جس پہ خوش ہوں پھر اس کو کھلاتے پھلاتے ہیں، اس کو سب کچھ دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو بھی اپنے آپ پہ قیاس کرتے ہیں، بھی اللہ جو آخر دے رہا ہے لہذا وہ خوش ہے، اور جس کو نہیں دے رہا اس پہ ناراض ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو پھر قارون کو خزانے نہ ملتے اور ادھر بلال مزے کرتا، اگر یہی اللہ کا قانون دنیا میں ہوتا۔ لہذا یہ بات نہیں ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہے، اس کے ظلم اور اس کے جرائم اور اس کے کفر و شرک کے باوجود، تو آخرت میں بھی اس کے لیے اچھائی ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے ان کا۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے اچھائی ہے۔ لا جرم ان لهم النار، نہیں کوئی شک کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، آگے ان کے لیے آگ ہے۔ دنیا میں چاہے جتنا وہ ناموری ہے ان کی، اور بڑی عزت تھی اور بڑا مقام تھا اور بڑی جائیدادیں تھیں، لیکن یہ دنیا ہے، چونکہ اللہ نے وقت دیا ہے اور اس وقت تک وہ پکڑتا نہیں ہے، وہ مزے کرا دیتا ہے، ڈھیل دیتے، اس کی ڈھیل ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آگے ان کے لیے آگ کھڑی ہے۔ لا جرم ان لهم النار، نہیں کوئی شک کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کس میں؟ آگ میں۔ مفرطون، آگ میں ڈال کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، جیسے کسی کو کہیں پھینک کے اسے بھلا دیا جائے، ایسے ان کو آگ میں ڈال کے بھلا دیا جائے گا۔
کوئی انہیں یاد ہی کبھی نہیں کرے گا، کبھی ان کی سنی ہی نہیں جائے گی، وہ پڑے رہیں گے آگ میں. آگے یہ انجام ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی آگ میں پھینک کے انہیں بھلا دیا جائے گا. تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، البتہ تحقیق رسول بھیجے ہم نے ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھیں. فزین لہم الشیطان اعمالہم، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. پہلی قوموں کے پاس بھی رسول آئے، لیکن شیطان نے ان پہ کیا وار کیا؟ ان لوگوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، ان کی دعوت قبول نہ کی، اور اپنے ان جرائم کو اپنے لیے درست سمجھتے رہے، ٹھیک سمجھتے رہے کہ ہم درست چل رہے ہیں. شیطان نے ان کو یہ چکر دیا، ان کے برے اعمال پہ لیبل خوبصورتی کا لگا دیا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، صحیح چل رہے ہو. مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، پس وہ ان کا دوست ہے آج بھی. یعنی اب آپ کی امت، آپ کو جن کے پاس بھیجا گیا ہے اہل مکہ، ان کے ساتھ بھی شیطان یہی کچھ کر رہا ہے جو پہلے لوگوں کے ساتھ کرتا تھا. پس وہ ان کا دوست ہے آج بھی، یعنی اہل مکہ کا بھی شیطان دوست ہے، اور وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور الگ ہنس ہنس کے ایک دوسرے پہ گر رہے ہوتے ہیں کہ آج کیسے کیا ہے ہم نے، اور کیسے تکذیب کی ہے، اور کیسے مذاق اڑایا ہے. اپنے ان کرتوتوں کو بجائے اس کے کہ اپنے ان کرتوتوں پہ وہ نادم ہوتے، وہ اپنے گناہوں پہ روتے، وہ الٹا خوش ہو کے اپنے گناہوں کو بیان کرتے. اور یہ ایک جرم پہ جرم ہوتا ہے کہ ایک تو انسان نے گناہ کیا، اب بجائے اس کے کہ اس کے دل میں ندامت آئے، شرمندگی آئے، ڈر پیدا ہو، گناہوں پہ روئے، معافی مانگے، الٹا وہ اترانے لگے، الٹا وہ خوش ہو کے اس کو بیان کرے، فخریہ طور پہ بیان کرے، یا مزید لطف لینے کے لیے اپنے گناہ دوسرے کو سامنے ظاہر کرے. تو یہ جرم پہ جرم ہوتا ہے، اور اس سے جرم کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی معافی ہو سکتی ہے، ہاں جو مجاہر ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی. مجاہر کون ہے؟ رات کی تاریکی میں گناہ کیا، انسان ہے، گناہ ہو گیا، اللہ نے اس پہ پردہ دے دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. اب یہ دن کو خود جا کے بتاتے لوگوں، میں نے رات یہ کیا ہے. ہوتے ہیں لوگ ایسے، اپنے گناہوں کو فخریہ طور پہ بیان کرتے ہیں، یا گزشتہ گناہوں کو پھر نئے لطف کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی. ہر شخص کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، اللہ اس پہ پردہ دے دیتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی، دن کو خود جا کے بتاتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت. تو یہ ویسے دیکھیں کس کا عمل ہے؟ گناہ کر کے ایک طرف اترا جانا، اور دوسری طرف گناہ کر کے اس پہ ندامت کا ہونا. یہ دو مختلف عمل ہیں، طریقے اور رویے ہیں. ایک طرف ابلیس ہے، گناہ کر کے پھر اترا گیا، اکڑ گیا، الٹا چیلنج کرنے لگا، الٹا اپنے گناہ کی دلیلیں دینے لگا. اور دوسری طرف آدم علیہ السلام، غلطی ہو گئی لیکن پھر گڑ گڑائے، روئے، ندامت ہوئی، معافیا مانگ لی. تو یہ دو مختلف رویے ہیں. اب جو سے گناہ کر کے
اس میں اتراتا ہے، خوش ہوتا ہے، فخریہ طور پہ بیان کرتا ہے، تو وہ ابلیس کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور جس سے گناہ تو ہو گیا لیکن پھر ندامت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ نبیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھی، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، یعنی برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، پس وہ ان کا دوست ہے آج بھی۔ آج آپ جن کے سامنے ہیں، جو لوگ آپ کے سامنے ہیں، ان کا بھی آج شیطان دوست ہے، تو ان کے سامنے بھی ان کے برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، حالانکہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب، إِلَّا مگر لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر تاکہ بیان کریں آپ ان کے لیے وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ کتاب اتارنے کا واحد مقصد، ایک ہی مقصد، کہ لوگوں کا جس میں اختلاف ہے، تاکہ آپ اس کتاب کی روشنی میں ان کے اختلاف کی وضاحت کریں کہ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، یہ کتاب اختلافات کا حل بھی کرتی ہے، اختلافات میں فیصلے بھی کرتی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ کتاب بتاتی ہے۔ اگر یہ جانچنا ہو کہ کون حق پہ اور کون باطل پہ، تو اس کتاب کا رخ کرو، یہ بتا دے گی۔ نہیں اتاری ہم نے آپ کی طرف، آپ پر کتاب، مگر اس لیے تاکہ آپ وضاحت کریں ان کے لیے وہ اس چیز کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور تاکہ یہ ہدایت بنے اور رحمت بنے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ رحمت بھی ہے، لیکن دونوں چیزیں کن کو نصیب ہوتی ہیں؟ لقوم یؤمنون، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، یہ کتاب انہی کے لیے ہدایت بنتی ہے۔ اور پھر جو اس کے احکام کو لیتے ہیں انہی کے لیے رحمت بنتی ہے۔ یہ سب کے لیے رحمت نہیں ہے، کچھ کے لیے یہی کتاب وبال بھی بن جاتی ہے۔ حجت اللہ کا او علیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہی کتاب تیرے حق میں دلیل بنے گی یا تیرے خلاف دلیل بنے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ایک اور حدیث ہے کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو اونچا کر دیتا ہے اور کچھ کو پست کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے کہ ان کے لیے لقوم یؤمنون، جو اس کو مان لیتے ہیں، جو اس کے احکام اپنے آپ پہ لاگو کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔